وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وشفيعنا على نبينا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد وبارك معدن وسلم الجود صلاة والكرم وسلاما عليه وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. آج مجھے یہ احساس ہو رہا شور دیکھ سن کر کہ جیسے میں محمد آباد میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کسی گاؤں میں کسی میلے میں تقریر ہے نا. میرا آنا جانا تو محمد آباد خیر آباد ہوتا رہتا، لیکن کیوں آخر آج اتنا شور ہو رہا؟ حافظ صاحب، جہاں شور ہوتا ہے وہاں شعور نہیں ہوتا، اور جہاں شعور ہوتا ہے وہاں شور نہیں. آپ پہلے کلاس والے بچوں میں جائیے تو خوب ہج 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 شور ہوتا، جو چھوٹے بچے ہوتے. اس سے اوپر والے کلاس میں جائیے تو اس سے کم شور ہوگا، اس سے اوپر جائیے تو اور کم ہوگا، اس سے اوپر جائیے تو اور کم ہوگا، پھر کالج میں جائیے تو اور کم، یونیورسٹی میں جائیے تو اور کم. جیسے جیسے شعور بڑھتا جاتا آدمی کا ویسے ہی شور کم ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بھئی بچوں نے، یہ جو بچے ہیں جلسہ کرا رہے ہیں کون لوگ ہیں، کہاں ہیں؟
وہی تو نہیں شور کر رہے ہیں؟ کیا بات، وہی لوگ تو ہیں، ہلو یہ جلسہ کرنے والے ہی شور کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو بلایا کس لیے؟ استغفر اللہ۔ معزز حضرات، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مسیح اللہ صاحب نے لائبریری کا تعارف کرایا، کتابوں کی اہمیت کا ذکر کیا، قرآن مقدس کا بھی ذکر کیا۔ آپ حضرات جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں شو روم سے تو اس کے ساتھ کمپنی والے ایک بک دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ گاڑی خریدی ہے تو اس میں دیتے۔ اس بک میں، اس کتاب میں یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی کیسے آپ چلائیں گے، اس کا انجن ڈیزل ہے یا پٹرول ہے۔ اگر پٹرول انجن ہے تو اگر ڈیزل ڈال دیں گے اس میں تو انجن سیز ہو جائے گا، گاڑی نہیں چلے گی۔ ڈیزل ہے، پٹرول ڈال دیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی، پٹرول ہے تو ڈیزل ڈال دیں گے، گاڑی نہیں چلے گی۔ اس میں وہی ڈالنا ہے جو اس کے مصرف کی چیز ہے۔ یہ پوری ہدایت اس گاڑی کے تعلق سے لکھی رہتی ہے۔ تو جیسے گاڑی جب کمپنی بناتی ہے تو ایک کتاب دیتی ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ایسے ہی اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی اس نے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ بے شک۔ اس میں پوری تفصیل ہے کہ ہمیں اس جسم میں ڈالنا کیا ہے۔ رزق حلال ڈالیں گے تو رزلٹ صحیح آئے گا، حرام ڈالیں گے تو رزلٹ غلط آئے گا۔ یہ نگاہیں خطا کریں گی، ہاتھ پیر خطا کریں گے، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی پہلے اصلاح کریں کہ ہمیں اس کو چلانا کیسے ہے، اور یہ ساری تفصیل قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ رمضان میں زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ جلسہ میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں سے، کہ جلسے کا مقصد اگر یہی ہے کہ واہ واہی ہو جائے تو یہ تو ہو ہی جاتی ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہوئی۔ خود جلسہ کرنے والے جلسے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں بتائیے۔ کوئی کیسا بھی، آپ حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ سے تشریف لائے، راجستھان سے، اچھے خطیب ہیں، بہت بے باک خطیب ہیں، لیکن وہ کتنا بھی اچھا بولیں، اگر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اصلاح قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی مقرر، کوئی شاعر، کوئی پیر، کوئی بزرگ آپ کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں کر دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ آپ کس چکر میں ہیں؟ آپ تو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں۔ آپ نے ابھی ترکی اور شام کا زلزلہ دیکھا، 40 سیکنڈ کے پہلے جو حالت تھی، بڑے بڑے امیر جو تھے، جو زکوٰۃ دیتے تھے، 40 سیکنڈ کے بعد وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے۔ آپ اور ہم کس چیز پہ ناز کرتے ہیں؟ اپنے ان مکانوں پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنے بیلنس پہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نوکری مل گئی ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، ہم نے مکان بھی بہت اچھا بنا لیا ہے، اس میں آرام دہ کمرے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگا لیا ہے، اس میں سیونگ پول بھی ہم نے لگا لیا ہے، تفریح گاہ بھی بنا لی ہے، چھوٹا سا باغ بھی لگا لیا ہے، بڑا آرام دہ مکان ہم نے بنا لیا ہے، اور سفر کرنے کے لیے عمدہ ایئر کنڈیشن گاڑی بھی ہم نے خرید لی ہے۔ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، آرام رہتا ہے، وقت بچ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے آسائش کی ساری چیزیں مہیا کر لی ہیں۔ بہت خوش ہے وہ شخص کہ ہم نے تو مکان بھی بنا لیا ہے، جائیداد بھی بنا لی ہے، آرام کے لیے گاڑی بھی لے لی ہے، رہنے سہنے سر چھپانے کے لیے اچھے مکان کی تعمیر کر لی ہے۔ ہم کسی شادی میں، کسی اجتماع میں، کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کامیاب لوگ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں عشاء کی گئے، اور جب امام نے تلاوت شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جب یہ آیت ہم نے سنی امام سے کہ امام یہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی آیت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ دیکھو کہ تم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا پیش کیا، آخرت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ تم نے اپنا مکان تو بنا لیا، اپنے لیے گاڑی تو لے لی، اپنا کمرہ تو بہت روشن کر لیا، لیکن تم نے قبر کی کیا تیاری کی؟ تم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ جب یہ آیت میں نے سنی تو پھر میرے دل کے دریچے کھل گئے کہ تم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن آخرت کے لیے تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں آخرت کے لیے اب کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی سوچنا ہے، یہی دنیا کے لیے بھی کرنا ہے، اور یہی آخرت کے لیے بھی ہمیں کرنا۔ کامیاب وہی ہے انسان جو مذہبی اور دیندار ہو۔ مذہب سے جڑے رہیے، دین سے جڑے رہیے، آزاد نہ رہیے۔ یہ ہمارے بچے، نوجوان خاص کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جب دیکھو نماز کی بات، روزے کی بات، پردے کی بات، اللہ کا خوف، قبر کی بات، حشر کی بات، کوئی ترقی کی بات تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سندل صاحب بہت اچھے ہیں، یہ تو ایک شعر ایسا سناتے ہیں کہ اس میں آدمی
ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیتے، نہ یہ ڈانٹتے ہیں، نہ پھٹکارتے ہیں، نہ یہ سب باتیں کرتے، تو پیاری پیاری باتیں سنا دیتے ہیں. تو آپ بھی سندل صاحب کو خوب خوش کر دیتے ہو، داد دے کر کے، انعام دے کر کے. سندل صاحب بھی خوش ہیں، چلو ان کا بھی کام ہوا، ہمارا کام ختم. لیکن میرے بھائیوں، جلسے یا یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کرام تشریف فرما، یہ مسجدوں کے ممبر سے جمعہ کے دن، میلاد کی محفلوں سے، جلسوں کے اسٹیج سے، نجی مجلسوں سے جو آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ سمجھانا آپ کی ہماری خیر خواہی کے لیے ہے. یہ ہمیں بیدار کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. قیامت میں گنہگار لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے، لیکن جتنا ہی وہ سمجھاتے تھے تو ہم سن کے انسنی کر دیتے تھے. ہم تو یہی سوچتے تھے یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ملا جی ہیں، یہ تو ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے مزاج کی کوئی بات نہیں کرتے، ہماری پسند کی کوئی بات نہیں کرتے، یہ ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ترقی کی کوئی بات نہیں کرتے. تو ہم دنیا میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہماری ترقی کی نہیں سوچتے ہیں. لیکن اے اللہ، دنیا میں جو ہم کہتے تھے، آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے ہمیں سمجھاتے. ہم نے قبولیت کے کانوں سے سن لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے سمجھاتے تھے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اب ہم کسی شک و شبہے میں نہیں رہیں گے، بلکہ ہم یقین کی منزل میں ہیں. ہم یقین کر رہے ہیں کہ جو تیرے بندے سمجھاتے تھے وہی حق ہے. ایک بار دنیا میں اور بھیج دے. اب ہم نیک کام کریں گے، اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، اب وہی کریں گے جو تو چاہتا ہے. نیکی کریں گے، صالحات کریں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، دنیا میں جیسے تم نے میری آیتیں بھلا دی، میرے بندوں کی نصیحتیں بھلا دی، لوگوں نے جو پیغام دیا، میرے اس پیغام کو تم نے بھلا دیا، تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں، یہ تو ہمارا کام ہے سمجھانا، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری جاب ہے. یہ تو سمجھاتے رہیں گے یہ علماء کرام. اور یاد رکھیں، اصل زندگی وہی ہے جو دین سے جڑی ہوئی رہے. یہ سب جلسے جلوس، یہ سب آپ کو دیندار بنانے کے لیے، آپ دین سے الگ نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو آپ نے نہیں سنی، ان کا واقعہ نہیں سنا کہ حضرت عمر جب امیر المومنین ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے، تو آپ نے مکے سے پہلے ایک جگہ ہے مقام دجنان، وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ. لوگ اپنی سواریوں سے اتر گئے.
حضرت عمر بھی اترے. لوگوں نے کہا امیر المومنین اس مقام پہ ٹھہرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیوں آپ رک گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وجہ ہے، اسی لیے تو میں رکا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہی وہ جگہ ہے جہاں حالت کفر میں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا. میرے باپ خطاب کے کل 5 اونٹ تھے. خطاب میرے باپ کہتے تھے عمر ان اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر دو، تو 5 اونٹ مجھ سے سیدھے نہیں ہو پاتے تھے حالت کفر میں. ایک کو لاتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو لاتا، پہلا بدک جاتا، تیسرے کو لاتا، دوسرا ادھر ادھر ہو جاتا. 5 اونٹ بڑی مشکل سے میں ایک لائن میں ان کو کھڑا کر پاتا تھا. میرے باپ خطاب چھپ کے کہیں سے مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور جب وہ اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تو پیچھے سے آ کے میری پٹائی لگاتے تھے. میں ہردم یہاں ڈرتا رہتا تھا. یہ وہی جگہ ہے کہ حالت کفر میں یہاں 5 اونٹ بھی عمر سے سیدھے نہیں ہوتے تھے. لیکن جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، مومن ہوا، صاحب ایمان ہوا، تو اب میرا حال یہ ہے کہ اب تو میں مدینے میں بیٹھتا ہوں، اور مدینے میں بیٹھ کر کہاں ایران ہے کہاں شام ہے، مدینے سے لے کے شام اور ایران تک کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں. جب تک میں کفر کی حالت میں تھا تو 5 اونٹ بھی نہیں صحیح ہوتے تھے، لیکن جب اسلام کے دامن سے میں وابستہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کتنے لوگوں کی اصلاح فرمائی، اور میرے ذمے کتنے لوگوں کے کام متعلق کیے کہ میں مدینے سے لے کے ایران اور شام تک کے فیصلے کرتا ہوں، رہتا ہوں مدینے میں، اور خبرگیری پوری مملکت اسلامیہ کی کرتا ہوں. یہ صدقہ ہے دین سے جڑنے کا. میرے بھائیوں، کہاں ہیں آپ؟ دین سے الگ ہو کے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی ہماری پہچان نہیں ہے. ہمارا تشخص، ہماری پہچان، ہماری عزت دیندار رہنے میں ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، ہم لوگوں سے بھی متعلق ہے. علماء کرام کی تشریف فرما جو ہم جیسے لوگوں کی عمر کے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، کہ کبھی کبھی ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اڑ جاتے، نظر ثانی نہیں کرتے، سوچتے ہیں ہم اور غلط. ایسا کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتی ہے غلطی. ہم عالم ہیں، مولانا ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کہہ دیا کہہ دیا. نہیں نہیں، سنیے، یہی حضرت عمر جب امیر المومنین ہوئے، پہلا خطبہ دیا تو لوگوں میں آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان ویسے ہی نظام قائم کروں گا، چلاؤں گا جیسے حضرت ابو بکر نے چلایا. میں کتاب و سنت سے فیصلے تمہارے درمیان کروں گا. تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا. آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کریں، سنت رسول سے فیصلہ کریں، ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے. حضرت عمر نے بطور امتحان فرمایا، اچھا یہ بتاؤ عمر اگر ٹیڑھے ہو گئے تو پھر کیا حال ہو؟ کیا حال ہو؟ کتاب و سنت سے ہٹ گئے تو ایک اعرابی پیچھے بیٹھا تھا، اس کا کرتا بھی پھٹا تھا، کوئی بہت امیر نہیں تھا، تلوار لٹکائے تھا، کھڑا ہو گیا پیچھے اور اس نے کہا امیر المومنین، جب تک آپ کتاب و سنت سے فیصلہ کریں گے سر تسلیم ہم خم کر دیں گے، لیکن اگر آپ کتاب و سنت سے کچھ ٹیڑھے ہوئے
تو یہ میری تلوار آپ کو سیدھا کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ کہاں حضرت عمر، کہاں ٹیڑھے ہونے کا مسئلہ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اس نے یہ بات کہی کہ اگر آپ ٹیڑھے ہوئے تو یہ میری تلوار آپ کو سیدھا کر دے گی، تو حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، پیشانی پہ بل نہیں آیا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر بھی اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کرنے والے لوگ موجود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر تمہاری کوئی اصلاح کر رہا ہے تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہارا دوست ہے، تمہاری غلطیوں پہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے، تمہاری آخرت کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہے، تمہیں کامیابی کی طرف راستہ دکھا رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ائمہ جو مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں، میلاد کی مجلسوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں، اپنی نجی مجلسوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں، یہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ اس امت کے خیر خواہ ہیں کہ امت کو صحیح راستہ دکھلا رہے ہیں، ہماری غلطیوں پہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں رہیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی کی قدر ہے جو دیندار ہو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تنظیمیں، یہ لائبریریاں، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شاب نشا فی طاعت اللہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو قیامت میں اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھائے گا۔ وہ محشر کی دھوپ میں نہیں کھڑے کیے جائیں گے، ان کو بلایا جائے گا۔ 7 قسم کے خوش نصیبوں میں ایک قسم ان نوجوانوں کو کی بھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت میں ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں ایک قسم ان نوجوانوں کی بھی ہے جو نوجوان اس دنیا میں اپنی جوانی کو گناہوں کے بجائے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ جلسے بڑی مشکل سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آپ شور نہ کریں، آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں، سنیں بیٹھ کے لوگ کہتے کیا ہیں۔ اتنی دور دور سے علماء آتے ہیں، سمجھانے والے آتے ہیں، اور آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آپ کی اصلاح کے لیے یہ ہمارے علماء کتنی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا مسیح اللہ صاحب نے ابھی جو ذکر کیا کہ یہ تنظیم بنایا لوگوں نے، کتابیں رکھیں، لوگ پڑھیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے کچھ تبھی نہ کام ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور جب آپ تبدیل ہوں گے، تبدیل ہونا چاہیں گے، تو جانتے ہیں لمحے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک بزرگ ہیں سہیل بن عمرو، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے راستے میں ان کے قافلے پر حملہ کر دیا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ پھر جو سامان کھانے پینے کا تھا اس کو بیٹھ کے ڈاکو لوگ کھانے لگے۔ ایک شخص اس میں نہیں کھا رہا۔ سہیل بن عمرو پہنچ گئے اور دیکھا کہ یہ لوگ کھا رہے، ایک شخص نہیں کھا رہا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کھانا کون سا ہے؟ کہا وہی تم لوگوں کا ہے جو تم لوگ سفر میں لے کے نکلے تھے، وہی کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں۔
پوچھا یہ تو نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ ڈاکوؤں میں ایک شخص ایسا تھا جو کھانا نہیں کھا رہا تھا. سہیل بن عمرو نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا میں روزے سے ہوں. ڈاکو کہ میں روزے سے ہوں. اچھا، کرتے ہو ڈکیتی اور روزہ بھی رکھتے ہو، اتنا بڑا گناہ کرتے ہو، قافلے والوں کا مال بھی لوٹتے ہو، ان کا کھانا بھی چھین کے کھاتے ہو تم لوگ، اور روزے سے بھی رکھتے ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس ڈاکو نے کہا سہیل بن عمرو، بندہ کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی نافرمان ہو، اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کم سے کم ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی اس دروازے سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں داخل ہو جائے. اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں، یہ ایک دروازہ میں نے کھلا رکھا. سہیل بن عمرو کہتے ہیں اس کے چند سال کے بعد میں حج کرنے گیا تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر ایک شخص روتا بلکتا ہوا مجھے نظر آیا. میں نے کہا کہ کیا تم وہی رہزن نہیں ہو جنہوں نے میرا مال اور میرے قافلے کا مال لوٹا تھا، اور تم سے میری بات ہوئی تھی، تم روزے سے تھے؟ کہا ہاں سہیل، تم نے مجھے پہچان لیا. کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بندہ کتنا بھی گنہگار ہو اسے ایک دروازہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کھلا رہنا چاہیے؟ سنو، اسی روزے والے دروازے سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں داخل ہو کر تائب ہو گیا ہوں اور اللہ کا مقرب بندہ ہو، میں نے توبہ کر لیا. سہیل بن عمرو کہتے ہیں وہ بڑا پرہیزگار ہو گیا، اللہ والا ہو گیا. تو اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے ایسی مہلت دی ہے، ایسے دروازے رکھے ہیں، توبہ کی ایسی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ کی زندگی میں لمحے بھر میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اللہ نے دعاؤں میں وہ تاثیر رکھی ہے. قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں نیکوں کے لیے لوگوں نے کتنے اہتمام کیے، ان کی زبان سے کلمات خیر نکلتے ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وہ باب اجابت تک پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، کیوں نہیں ہوتی قبول؟ دعا تو کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اپنی زبان کو تو پاکیزہ کریں. 28واں پارہ آپ پڑھیے گا ذرا، ترجمہ اعلی حضرت کا لے کے اس کو جہاں سے شروع ہوتا ہے 28واں پارہ، اس کا ترجمہ اس کی تفسیر جا کے پڑھیے گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ آیت یہیں سے شروع ہوتا ہے 28واں پارہ. اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، اس کا شان نزول پڑھیے گا. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اللہ اکبر. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، یہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھیں، اور حضرت عبادہ بن صامت جو جلیل القدر انصاری صحابی تھے، ان کے بھائی تھے اوس بن صامت، ان کی بیوی تھی. اور پہلے ایک لفظ آتا ہے زہار کا، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے ماں کے مشابہ اگر کر دیا تو وہ طلاق سمجھی جاتی تھی. پہلے یہ طلاق ہے دور جاہلیت میں، اور اس آیت کے نازل ہونے تک یہی حکم تھا. حضرت خولہ بہت ہوشیار بڑی نیک خاتون تھی. ان کے شوہر نے یہ کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام. تو ابھی تک زہار کا جو حکم تھا وہ نازل نہیں ہوا تھا، ابھی یہ جملہ طلاق کے معنی میں سمجھا جاتا تھا. خولہ نے سمجھا کہ اب تو طلاق ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ان کا کام تھا رونا، آہو فغاں کرنا،
اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول، اوس نے میرے بارے میں کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی. اب میرا حال یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان ضممت الی داؤ و ان ضممت الی جاؤ. اے اللہ کے رسول، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں اوس کے حوالے کر دوں تو یہ بچے ضائع ہو جائیں گے ماں کے بغیر، اور اگر میں اپنے پاس رکھوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہ بھوک سے مر جائیں گے. اب میں کروں کیا اس عمر میں؟ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوس نے مجھے گویا طلاق دے دیا ہے. اب میں اپنے بچوں کی پرورش کیسے کروں؟ اپنی زندگی تو کسی طرح گزار لوں، لیکن ان بچوں کی پرورش کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں کوئی حکم بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. پھر کہا حضور کچھ کہیں تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خولہ تم حرام ہو گئی ہو. دوبارہ انہوں نے سے 12 کہا. سرکار نے فرمایا تم اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہو، صامت، اوس بن صامت پہ. حضرت خولہ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، ہاتھ اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا، آخر میں اپنے ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ اس زمین پر میرا کوئی نہیں ہے، میری فریاد سن لے. ایسی آہو زاری کے ساتھ انہوں نے دعا کی کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور یہ آیت لے کے جبرائیل امین آئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اے محبوب، اللہ نے اس خاتون کی باتوں کو سن لیا ہے جو خاتون اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے. اللہ نے حکم نازل کیا کہ اب زہار طلاق نہیں ہے. اگر ایک غلام آزاد کر دے اوس تو پھر بیوی حلال ہے. غلام کی استطاعت نہیں ہے تو 60 دن کا 2 مہینے کا روزہ رکھ دے تو بیوی حلال ہے. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بیوی ان کی حلال ہو جائے گی. اللہ نے حضرت خولہ کی فریاد پر حکم نازل فرما دیا. وہی خولہ جو اتنی بڑی دیندار تھیں، جن کے لیے قرآن میں حکم نازل ہوا اور آسانیاں پیدا ہو گئی امت مسلمہ کے لیے، بوڑھی ہو گئیں. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں نکلے تو معلوم ہے راستہ روک کے وہ کھڑی ہو گئی. صحابہ کرام میں بہت سے جو کم عمر تھے یا تابعین تھے، وہ نہیں پہچان رہے تھے حضرت خولہ کو، یہ کون ہے. حضرت عمر کا راستہ انہوں نے روکا اور کہا یا عمر قد کنت تدعى عمر ثم قیل لك عمر ثم قیل لك امیر المومنین. عمر، جب تم پیدا ہوئے تو پہلے تم کو عمیر کہا جاتا تھا، چھوٹے عمر. پھر جب بڑے ہوئے تو عمر کہا جانے لگا. پھر جب اور بڑے ہوئے تو اب امیر المومنین کہا جانے لگا. اے عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اپنی موت کو یاد کر، اللہ کے عذاب کا خوف کر. حضرت عمر ان کی باتوں کو سنتے رہے. بڑی دیر تک حضرت خولہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو نصیحتیں کی. حضرت عمر کھڑے رہے کافی دیر تک. جب وہاں سے رخصت ہوئے تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کون سی خاتون تھی، بوڑھی خاتون، کہ اتنی دیر تک آپ کا راستہ روک کے رہیں اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، سنتے رہے آپ. کون سی خاتون تھی آخر وہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اتنی دیر کی بات کرتے ہو، اگر وہ صبح سے لے کے شام تک عمر کو روکے رکھتی تو عمر کھڑے رہتے، سوائے فرض نماز کے کہیں نہیں جاتے. تمہیں معلوم نہیں یہ خولہ ہیں
جن کی فریاد کا عالم یہ ہے، جن کی باتوں کا عالم یہ ہے کہ رب العالمین ان کی باتوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، تو جب رب ان کی باتوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے تو عمر کون ہوتے ہیں نہ سننے والے اور قبول نہ کرنے والے؟ محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ضعیفہ خاتون ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، بلکہ ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ صبح سے شام تک اگر خولہ کہیں کھڑے رہنے کے لیے تو یہ امیر المومنین نہیں، عمر ان کے لیے کھڑے رہیں گے۔ نیک لوگوں کا احترام ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور اسی کی قدر ہے، اسی کا اہتمام ہے، اسی کی عزت ہے۔ آپ اپنے آپ کو، یا ہم اور آپ سب لوگ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ وقت بڑا نازک آ گیا، بہت نازک وقت ہے۔ زندگی کے ایام معلوم نہیں ہے کتنے دن کے ہیں ہمارے پاس، کتنی سانسیں ہیں، کتنے اوقات ہیں۔ کل کی فکر میں نہ رہیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی خامیوں کو تلاش کریں۔ بہادر شاہ ظفر نے بہت اچھی بات کہی تھی، ایک شعر اس نے کہا تھا کہ نہ تھی جب تک اپنے عیب و ہنر پہ نظر رہے کرتے دوسروں کے، نہ تھی جب تک اپنے عیب و ہنر کی خبر رہے کرتے دوسروں کے عیب و ہنر پہ نظر، پڑی جب اپنے عیب و ہنر پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ دیندار بنیں، خامیاں تلاشیں، دوسروں میں خامیاں تلاشنے کے بجائے اپنے اندر ہم خامیاں تلاشیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ معراج النبی کے نام سے جلسہ منسوب ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے لے کے آئے وہ نماز۔ آپ نماز کے اگر پابند بن جائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 60% تو آپ کی خرابیاں نماز سے دور ہو جائیں گی۔ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی زبان پاکیزہ ہوگی، آپ پابند ہو جائیں گے سونے اٹھنے جاگنے کے۔ اور جماعت کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھ لی مہینہ 2 مہینہ، تو مجھے امید ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب دل نرم ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں بھی جب آئیں گے تو اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے انشاءاللہ نرم دل رہیں گے۔ اور نرم رہنا یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تم سخت دل ہوتے، مزاج سخت ہوتا تمہارا، تو لوگ تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے، الگ ہو جاتے، اکیلے آپ رہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نرم دل رہنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ نرم دل رہیے، نرم اخلاق رہیے۔ جب آپ سے کوئی ملاقات کرے تو پھر دوبارہ وہ ملنا چاہے آپ سے۔ مولانا روم کے زمانے میں مولانا روم فرماتے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں چراغ اپنے ہاتھ میں لے کے وہ ہر آنے جانے والے کا چہرہ اسی چراغ کی روشنی میں دیکھتا، کچھ بولتا نہیں، چہرہ دیکھتا آگے بڑھ جاتا، پھر چہرہ دیکھتا آگے بڑھ جاتا۔ مولانا روم نے کہا اللہ کے بندے تو دیکھتا کیا ہے؟ آنے جانے والوں کا چہرہ اپنے چراغ کی روشنی میں دیکھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کچھ پوچھتا ہے، آخر کیا دیکھتا ہے، کیا تلاش کرتا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا روم میں انسان تلاش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے جو گزر رہے ہیں،
اس نے کہا میں وہ انسان تلاش کر رہا ہوں جس میں انسانیت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں اخلاق ہو۔ اس کا مطلب مولانا روم فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو شکل و صورت سے انسان ہو، اور ایک وہ جو اپنی عادت و اخلاق کے اعتبار سے انسان ہو۔ اچھا انسان وہی ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان ہو اور اندر سے بھی انسان ہو، اس کے اندر انسانیت ہو، مروت ہو، اس کے اندر محبت ہو۔ حقیقت میں وہی انسان ہے، اور اسی انسان کی ضرورت ہے۔ آپ سے کوئی ملے تو پھر ملنے کی تمنا کرے، دوبارہ ملنے کی وہ خواہش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک بار مل لیتا وہ دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا، خواہش کرتا، ہیبت بھی رہتی سرکار کی، اور خواہش بھی رہتی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہو جاتی، دوبارہ زیارت ہو جاتی، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی آپ اور ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں کسی کی ضرورت پہ آپ کام آ گئے، ہم کام آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ان کی ضرورت پہ کام آ گئے، ہم نے کام کیا ہے۔ نہیں نہیں، جب آپ کسی کی ضرورت پہ کام آ جائیں تو یہ سوچیں کہ ہمارے کام وہ آ گئے کہ ان کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب آ گیا، ہم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی تو ان کی ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت ہے کہ ہم کسی کی خیر خواہی کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیں۔ اگر اس اعتبار سے کام کریں گے پھر دیکھیے کیسی برکتیں ہوتی ہے، پھر دیکھیے کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کس طرح دل نرم ہوتا ہے، اور رب العالمین کی رضا اور اس کا فضل کس طرح شامل حال ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا، مجھے اس سے زیادہ تقریر کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ انہی کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ انہی کی باتیں آج زیادہ سے زیادہ سنیں۔ میں تو مبارک پور رہتا ہوں، جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا، آتا ہی رہتا ہوں، تو اس لیے آپ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ مسجد کے سامنے ہے نا جلسہ، اسی مسجد میں ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب نے ہمیں یہ کاغذات دیے ہیں کہ مسجد کے فرش میں ماربل لگنا ہے، اس کا چندہ کچھ لوگوں نے دیا۔ ویسے مسجد میں کہیں بھی کسی بھی حصے میں آپ دیں گے تو آپ کی نیتوں کے مطابق اللہ جزائے خیر دے گا، لیکن فرش کا چندہ دینا یہ بڑی سعادت کی بات۔ کیوں؟ لوگ اپنی پیشانی اس پہ رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جس وقت ہم امریکہ رہتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا گوروں کا، اس کو خرید کے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اللہ کی توفیق سے۔ تو اس میں کارپیٹ وغیرہ پہلے تھی، سب ہوٹل کی تھی، لوگ جوتا پہن کے چل، یہ ہوا اس کو پھینکو، نکالو، نکالا، سب صفائی وفائی اس کی ہوئی اندر سے۔ تو وہاں ریڈیو اسٹیشن پہ ٹائم لینا آسان ہے، ریڈیو کی جو آواز ہوتی ہے وہ 100 کلومیٹر کے اندر جاتی ہے۔ تو 1 گھنٹہ ہمارے جو متولی صاحب تھے انہوں نے لے رکھا ہے بہت زمانے سے، وہ 1 گھنٹہ روز، عالم تو نہیں ہے لیکن 1 گھنٹہ روز ریڈیو پہ تقریر کرتے، اور ان کو کتابیں سب رکھے ہوئے ہیں، گلستاں کا ترجمہ رکھے ہیں، اس کی حکایت سناتے ہیں اس پہ، بہرحال 1 گھنٹہ وہ تقریر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں روزانہ 1 گھنٹہ جا کے تقریر کریں، وہ بھی ریڈیو اسٹیشن پہ جا کے، ٹھنڈی گرمی برسات میں ہو جا کے۔ تو اس پہ اعلان کیا گیا ریڈیو اسٹیشن پہ کہ بھئی مکہ مسجد بن رہی ہے، اس میں فرش پہ کارپیٹ لگانی ہے اور آپ حضرات اس کے لیے چندہ دے دیں۔ اعلان کرتے ہی
جو انہوں نے بتایا تھا کہ اتنا $1000 آ جائے تو وہ ہو جائے گا، ایسے ہی 10 یا 20,000 جو بھی تھا، تو اعلان کیا اور دھڑا دھڑ لوگوں نے وہیں ریڈیو اسٹیشن ہی میں فون کرنا شروع کیا، ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، اس سے زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اب ہو گیا، اب نہیں چاہیے، اس سے زیادہ کیا کریں گے ہمیں تو فرش لگانا تھا، کارپیٹ لگانا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی، اس کے بعد جنہوں نے فون کیا کہا بھائی ہم تو اسی نیت سے چاہ رہے تھے کہ لوگ نمازی اس پہ سجدہ کریں گے، تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا پیسہ ایسی جگہ لگ جائے جہاں لوگ اپنی پیشانی رکھیں۔ تو ماربل یہ مسجد میں کتنے نمازیوں کی جگہ ہے بولیے؟ ارے جامع مسجد ہے تو کچھ آپ لوگوں نے جوڑا نہیں جوڑا کتنی نمازی اس میں آتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے میں نے ذکر کیا تھا نا ابھی آپ سے، حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کی تقریر ہوگی اور سن کے جائیے گا، یہ بہت کام کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کچھ باتیں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے، مگر یہ نہیں ڈرتے۔ ہاں، میں تو ان کی بات سنتا ہوں، کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ بھائی کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ حفاظ۔ ہاں 150 لوگ، 600 لوگ، ایک آدمی کی آپ لوگوں نے جوڑا کہ ایک آدمی کے نماز پڑھنے کا پتھر کتنا آئے گا، کتنی مالیت کا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مصلی جس پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک مصلی کی جگہ 1000 روپے اس کے لگوانے اور اس کے صفائی اور پتھر کل ملا کے خرچ ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ کم زیادہ ہو، لیکن اندازہ یہی ہے۔ میں ابھی گیا تھا ایک جگہ مسجد میں، وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، تو جمعہ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آ جائیے، پتھر لے آئے ہیں اور ادھار لائے ہیں مکرانہ سے۔ کہنے لگے 3.5 لاکھ کا پتھر لے آئے ہیں، جوش میں آ کے چندہ کیا ہی نہیں، اپنے پیسے سے لے آئے کہ چلو چندہ کر لیں گے۔ تو آ جائیے کچھ سمجھا دیجئے جمعہ میں لوگوں کو۔ ہم نے کہا اب 3.5 لاکھ روپیہ جمعہ میں تو بھائی بڑا مشکل ہے، لیکن آتے ہیں، کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی چندہ کرنے کا ڈنگ بھی نہیں، لیکن ہم نے گزارش کی لوگوں سے۔ گئے، ہم نے پوچھا چاہیے بتاؤ کہ ایک آدمی کے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کا پتھر پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ جوڑ لیجئے گا کہ کتنا خرچہ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت پتھر تو 1000 سے کم کا لگے گا، لیکن اس کی لگوائی اور صفائی وغیرہ قریب 1000 ہو سکتی ہے، کچھ بڑھ بھی سکتی ہے، کچھ گھٹ بھی سکتی ہے۔ ہم نے کہا 1000 رکھو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں سے گزارش کیا، سمجھایا، تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، ہمارا اس میں کچھ نہیں تھا۔ تو تقریباً میرے خیال سے وہ کتنے ہو گئے، 350 ہوں گے، 3.5 لاکھ کے کتنے مصلی ہوں گے؟ 350 ہوں گے کتنے؟ تو 270 یا 65 مصلی کا پیسہ لوگوں نے دے دیا، اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے نقد دے دیا، کچھ لوگوں نے کہا ہم دے دیں گے۔
اب وہ بچا 70 یا 75 کچھ ایسے ہی، یا 90 بچا تھا، کچھ ایسے ہی تھا، مجھے پورا یاد نہیں، 90 مسلح میرے خیال سے بچ گیا تھا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب جتنا بچ گیا سب میری طرف۔ پھر کچھ لوگ آئے کہ ارے بھائی ہم تو رہ گئے تھے مسلح کے لیے ابھی۔ ہاں ہم نے کہا اب ان سے خرید لیجئے، 90 انہوں نے لے لیا، اب ان سے آپ خرید لیں تو اب یہ ہو سکتا کہ آپ شامل ہو جائیں ان کے ساتھ، ان کو منا لیں کہ بھائی انہوں نے 90 دینے کا وعدہ کیا تو ان سے کہ بھائی آپ 70 کا دیں، 20 ہم دے دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پورا پیسہ لوگوں نے دے دیا، اور دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس پہ کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھے گا، اس پہ سجدہ کرے گا، اس پہ رکوع کرے گا، اصل تو وہی سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تو پوری مسجد اللہ کی ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے دیا ہے وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے نہیں دیا وہ پورا کر دیں لوگ انشاءاللہ۔ ماسٹر ثاقب عظیم صاحب برائے ایصال ثواب اپنے والدین مرحومین کے لیے ایک صف کا مکمل خرچ۔ ہاں ماشاءاللہ، ایک صف میں کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ 32 لوگ بتا رہے ہیں۔ ایسا جوڑ کے رکھیے، چندہ ایسے نہیں ہوتا، جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ ایک صف میں کتنے ہو سکتے ہیں، کتنی صفیں ہیں، یہ سب جوڑ کے رکھیے۔ ہم لوگ مدرسے کی خدمت کرتے ہیں تو سب یاد رکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں مطبخ کا کتنا خرچ ہے، کوئی پوچھتا ہے، سیٹھ صاحب ملتے ہیں فوراً بتاتے ہیں اتنا خرچ ہے، دینا چاہیں تو آپ دے سکتے، باہر نہیں، سب چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی اگر اپنے کام کو یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا، جناب محمد اسلم صاحب عرف گڈو، ایک صف کا مکمل خرچ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو آپ کا کام سب ہو جائے گا لگتا۔ حاجی عبدالحی صاحب متولی، ایک صف کا مکمل ماربل کا خرچ۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 2 جناب فخر الدین صاحب پہلوان، ایک صف کا مکمل خرچ۔ مولانا صاحب یہ تو کام ہو گیا صاحب، 4 صف کا تو ہو گیا، کتنی صفیں ہیں؟ 2 صف باقی۔ ارے ماشاءاللہ کیا کہنے۔ جناب کمال الدین صاحب مہرو پور، 3000 روپے۔ جناب ماسٹر علی حسین صاحب مرحوم برائے ایصال ثواب، 1000 روپے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ماسٹر صاحب خیر برائے ایصال ثواب مرحومین، 6400 روپے۔ جناب ماسٹر ثاقب عظیم، وہی نا ثاقب عظیم صاحب ہیں جو جن کا نام لیا ابھی؟ اچھا، برائے ایصال ثواب مرحومین 2100 روپے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، اللہ جزائے خیر دے۔ اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد مہرو پور کی تعمیر میں مبلغ کتنا ہے؟ 1,11,786۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ لگائیے ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، انجمن تنظیم رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماسٹر امیر اللہ صاحب ہیں؟ نہیں ہے؟ ہاں، او ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ نورانی چہرہ، ارے ہمارا ہاتھ نہ چوم، آپ کا چومنا چاہیے، آپ نے اتنا دیا پیسہ، اللہ حفظ فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، 1,11,780 روپے سبحان اللہ۔ آپ نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کی عطیات کو قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر دے۔ جناب حافظ عرفان صاحب، بھائی ہیں ان کے ماسٹر امیر اللہ صاحب کے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 10,000 روپے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے جب آپ کوئی نفلی صدقہ یعنی چندہ دینا چاہیں تو اپنے والدین کی طرف سے دیں، اللہ تعالیٰ والدین کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو دینا تو ہے ہی، تو والدین کی طرف سے دیں گے تو والدین کی روح بھی خوش ہوگی اور آپ کو بھی ملے گا۔ تو جتنے نفلی صدقہ اور چندہ دینا ہو سب والدین کی طرف سے، جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا ہو تو دینا ہی دینا، لیکن نفلی چیزیں اپنے والدین کی طرف سے دیں۔ تو مولانا صاحب یہ قریب قریب تو میں سمجھتا ہوں ہو گیا جی،
ایک صف میں کتنا بتا رہے ہیں؟ 62. تو کئے صف کا ہو گیا تھا؟ 4 صف کا. 2 صف رہ گئی تھی ہے نا. تو 2 صف. اچھا ابھی 10 صف رہ گئی. کہہ رہے 2 صف رہ گئی. کیا صف ہے؟ 6 صف میں 4 صف ہو گئی. یہ تو کہہ رہے 10 صف رہ گئی. آنگن میں بھی تو لگنا ہے. آنگن ہی کی بات. اندر ٹائل سے لگی ہے. اندر ٹائل سے لگی ہے. اندر لگی ہے آنگن میں. آنگن میں لگانا ہے. اچھا وہی آنگن میں 6 صف ہو رہا ہے وہی نا. 672. تو 6 دیکھیے 2 صف میں 2 صف کا جوڑیے کتنا ہو گیا؟ 62 دنی 124. تو 124 کا مطلب یہ ہوا 1,24,000 ہے نا. تو 1,11,000 تو ہمارے ماسٹر صاحب نے دے دیا ہے. 1,11,700 اور ان کے بھائی نے بھی 10,000 دے دیا ہے. 3,000 اور دی اور بھی ابھی آیا ہے کیا نام ہے 6400 اور 2100 اور 1,000 3,000. تو الحمدللہ ماشاء اللہ قریب ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. جی بولیے. ٹرک کا کرایہ اچھا ٹرک کا کرایہ کتنا ہوتا ہے سر؟ اس میں آ جائے گا. ٹرک کا کرایہ کتنا ہوتا؟ اچھا حضرت آپ کاروبار بھی کرتے ہیں کیا؟ ماشاء اللہ. چلیے تو ٹرک کا کرایہ بھی آنا ہے. بولیے کہاں سے آئے گا؟ آپ لوگوں کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ ہے نا. تو اس لیے میرے بھائیوں جو لوگ ابھی نہیں دیے ہیں وہ بھی دے دیں مگر ٹرک کے کرایہ اور رایہ کے اعتبار سے نہیں, اس نیت سے دے دیں کہ مسجد کی ضرورت ہے نا. اب وہ اس میں جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جنہوں نے دیا ہے رب العالمین ان کے عطیات کو قبول فرمائے. اور فیروز احمد صاحب 1100 روپے. زبیدہ خاتون کی صحت کے لیے دعا. اللہ زبیدہ خاتون کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, ان کی عمر میں صحت میں برکت دے اور ان کا سایہ دراز رکھے ان کے متعلقین پر. دیکھیے حاجی صاحب تشریف لا رہے ہیں کچھ خوشخبری سنانے کے لیے. لائیے بتائیے جلدی کیا خوشخبری ہے؟ حاجی نذیر احمد صاحب کی جانب سے 5,000. حافظ حاجی نذیر احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. حافظ حاجی ظہیر احمد مرحوم کے ایصال ثواب. الٹا ہو گیا. کیا کریں؟ لکھ کے دو بھائی, گڑبڑ کر لکھ کے دینا چاہیے نا. اب آپ پہچانتے میں تو نہیں جانتا. بتا دیجیے اطمینان سے. ارے 2 سطر لگے گا, جلدی سے لکھ کے دو. جناب حاجی کیا ہے نذیر احمد ظہیر لکھا ہے. ظہیر صاحب نے دیا ہے. ظہیر صاحب نے اپنے دیا ہے. والد صاحب کے. نذیر نا کیا ہے؟ جی ہاں حاجی نذیر احمد مرحوم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادے حاجی ظہیر صاحب نے دیا. جی ہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے والد کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, آمین. ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صاحبزادے حاجی ظہیر صاحب کی عمر میں صحت میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. جناب منور علی صاحب نے ماشاءاللہ 5,000 روپے والدہ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور والد صاحب کی صحت کے لیے دعا. اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے والد صاحب کو صحت یاب فرمائے. ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے اہل و عیال پر ان سب پر دراز رکھے. زیادہ سے زیادہ بچوں کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے.
शमीम अहमद साहब के साहिबजादे ने 1100 रुपये जामे मस्जिद को दिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और उनके रिस्क में, उम्र में, सेहत में, फजल में बरकतें अता फरमाए और मस्जिद का काम जल्द मुकम्मल हो जाए। और कोई साहब हैं जो देना चाहते हैं? वहाँ लिख रहे हैं मुंतज़मीन, आप वहाँ लिखवा दीजिएगा। अल्लाह ताला सबके अतियात को कबूल फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो लोग इसके मुहर्रिक हैं, आगे आगे हैं, अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तशरीफ़ रखें, जाएंगे नहीं। अब इंशाअल्लाह नाज़िम इजलास अपना प्रोग्राम चलाएंगे। तकरीर जो अहम है वो इंशाअल्लाह अहम तकरीर होगी, बयान होगी, हज़रत का बयान होगा। मेरे ख़्याल से संदल साहब फिर पढ़ेंगे और जलसा इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। अल्लाह पूरे जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोगों ने भी, जहाँ से भी, जिस तरह से भी खिदमत की है, अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारे ये बच्चे जिन्होंने जलसा मुनाकिद किया है, नौजवान, अल्लाह इनकी नौजवानी को अपनी इताअत में सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन्हें नेक बनाए, इनको और हौसला अता फ़रमाए, इनको इनके माँ बाप की निगाहों की ठंडक बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए।